ڈاکٹر طارق صاحب یہ سیدھا دھمکی اور اشارہ ایک ہی طرف ہے، کیونکہ باقی ٹولز جو ہیں وہ سارے استعمال کر چکے ہیں. نئے ٹولز جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ نیوکلیئر والا یہ دھمکی ہے یا عملی مظاہرہ کریں گے پتہ نہیں ہے، لیکن امریکہ ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے جاپان کے اوپر آج تک کی تاریخ میں یہ گنونا کام کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب ویسے تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ خاصی الجھتے مطلب اب اس سٹیج پہ پہنچ گئی ہے کہ سلجھاؤ والی جو بات ہے جو پاکستان جو ہے وہ بڑا طریقے سے لے کے چل رہا ہے، اس میں یہ الجھاؤ زیادہ پیدا ہو گیا ہے. لیکن میرا خیال ہے ہمیں پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے. ابھی اس بات کو گو کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو گفتگو ہے یا جو ان کا طریقہ کار ہے اس میں ٹویٹ کے ذریعے جس طرح وہ بات کر رہے ہیں اس نے صورتحال کو تھوڑا تشویشناک تو بنا دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس طرح میڈیٹ کر رہا ہے اور پاکستان جس طرح اس پوری ہماری ریجنل سچویشن ہو یا انٹرنیشنل سچویشن ہو اس میں اپنا رول ادا کر رہا ہے. ابھی بھی پاکستان جو ہے جو ایک معتاد گفتگو کی جا سکتی ہے اس ایشو کے حوالے سے، جتنی کوششیں ہم کر رہے ہیں، جتنی بتایا جا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں اپنا رول پازیٹیو طریقے سے ادا کر رہے ہیں. اور دیکھیں ابھی بھی ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس سچویشن کو ریزالو ہونے کی طرف لے کے جایا جائے. اور اس خطے میں آپ دیکھیں کہ شرارت جو ہے وہ امریکہ سے زیادہ اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب یہ بات کہیں ریزالو ہونے کی طرف آتی ہے تو اسرائیل کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ تاکہ صورتحال میں جو ہے وہ مزید ٹینشن پیدا ہو. اور جہاں اس خطے کے اندر جو ممالک ہیں ایران اور اس کے ساتھ باقی ممالک، وہ معاملے کو سیٹل کرنے کی بنائی جو ہے اس میں اشتعال پیدا ہو. اب دیکھیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ایکارڈ ہونے کی، تو اس دوران ہی وہ امریکہ کے اوپر ایک تازہ حملہ کر دیتا ہے. اور اس حملے کے رد عمل میں امریکہ جو ہے وہ سعودی جو آئل ریفائنریز ہیں جو ان کے ایران سعودی فیسلٹیز کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے. اب اس میں پاکستان ظاہر ہے اب ہماری سعودیہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے، حرمین شریفین کی حفاظت جو ہے وہ صرف ہماری نہیں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سعودیہ کی طرف سے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جس ریسٹرین کا میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا اس وقت تک مظاہرہ کیا گیا ہے وہ قابل ستائش ہے کہ انہوں نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اس ساری سچویشن کو دیکھا ہے. ورنہ اس سے پہلے جب ان کے اوپر پہلا حملہ ہوا ایران کی طرف سے تو وہ رد عمل دے سکتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے رد عمل نہیں دیا. اس کے ساتھ باقی بھی جو قطر پہ دیکھیں، ان ممالک کے اوپر بھی جو GCC کنٹریز ہیں جو ایران کی طرف سے حملے ہوئے تو ان کی طرف سے بھی ٹھہراؤ کا اور برداشت کا مظاہرہ کیا گیا. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ اسرائیل کی اس سازش کو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اس خطے میں ان مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے اور باہر بیٹھ کے تماشا دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو اس ریجن میں اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہیں، جو گیس ہے وہ کدھر چلی گئی ہے، جو آپ کے پیٹرول اور ڈیزل ان کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، اور یہ ریجن اس سے براہ راست متاثر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اگلی چیز جو آنی ہے وہ آپ کے پانی کے جو پلانٹس ہیں، فلٹریشن پلانٹس وہ ہیں، آپ کی جو ڈیلی یوٹیلیٹیز ہیں وہ ان کنٹریز کی بھی اور اس سے منسلک دیگر ممالک بھی وہاں کے اوپر امپیکٹ آئے گا. وہ سارے ممالک بھی ڈپینڈنٹ ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دوسرے ممالک سے امپورٹ کی جائیں. تو یہ ایک بڑی کمپلیکس صورتحال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں، ایران ہے، باقی کنٹریز سارے اگر اسی تحمل، برداشت، سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو لیں گے تو ہم کسی ایک اچھے نتیجے کے اوپر پہنچیں گے. اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس خطے کے اندر امن ہو، وہ ان مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے اور یہ اس کی آخری جو چال ہے جو صلح ہوتے ہوتے دوبارہ اس نے صورتحال کو جو ہے وہ ایسکلیٹ کر دیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بہت واضح جو ہے ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ شر پسندی اور امن کا دشمن ملک ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جہاں پاکستان نے مڈل ایسٹ کے بہت سارے ملکوں کو جوابی کارروائی سے روک رکھا ہے. میرا خیال ہے کچھ کہہ رہے ہیں. جی میں پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. جو پاکستان کا اس وقت رول مڈل ایسٹ کے معاملے میں وہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ دو مسلمان ملک آپس میں نہ لڑ پڑیں. شاید سوائے اسرائیل کے دنیا میں کسی اور کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے. اس سلسلے میں پاکستان آپ سوچتے ہیں کہ پرویل کر لے گا کہ یہ دو مسلمان ملکوں کی لڑائی نہ شروع ہو جائے؟ دیکھیے ملک صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت بھی اس خطے میں جیسے پہلے بھی میں اپنی ابتدائی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ ریسٹرین جو ہے یہ شو کیا جا رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ ظاہر ہے مکمل کیپیسٹی رکھتا ہے اور ہمارا اس ساتھ ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے، ریسٹرین کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو اس میں پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ بالکل
ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور اس کے لیے ہم سعودی عرب کا شکر گزار ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو ایرانی قیادت کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بھی مکمل ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس رابطے اور پاکستان کے اس طرز عمل، اس ٹھہراؤ اور سپورٹ کے نتیجے میں ایران میں بھی اگر کوئی اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں۔ ان کی جو قیادت ہے، ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی آپ ٹویٹس دیکھیں، ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے لیے وہ ایکنالج کرتی ہے، ایکنالج کرتے ہیں، ان کے ایرانی عوام بھی اور ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب فیصلے کی گھڑی ہے نا، یہ فیصلے کی گھڑی ہے، تو یہاں تو فیصلے کرنے، یہ بڑا آپ یہ کہیں کہ چیلنجنگ ہے اس وقت پاکستان کے لیے، لیکن پاکستان کی سویلین اور عسکری قیادت میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت تک جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیاں دی ہیں، میں دعا گو ہوں اور پر امید ہوں ویسے ایک پاکستانی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ یہ میری دعا بھی ہے اور میری امید بھی ہے انشاءاللہ۔ بیسٹ سولوشن تو یہی ہے کہ مکمل جنگ بندی ہو جائے اور نیوکلیئر کے اوپر ایک ڈیل ہو جائے ایران اور امریکہ کے مابین، تاکہ بنیادی مسئلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے۔ جب ہم ایک سیز فائر کی بات کرتے ہیں یا کی ہے ہم نے، تو اس میں ایران کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ سیز فائر کی بجائے جو ہے وہ مکمل جنگ بندی، اور صحیح ہے، جو اس کی شرائط ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور جب بھی جنگ بندی ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کچھ نکات ادھر سے آتے ہیں ادھر سے آتے ہیں۔ ایکارڈ کا نام ہی یہ ہے کہ آپ ایران کا وہ مطالبہ درست ہے کہ جنگ بندی مستقل ہونی چاہیے، ایک سب کے لیے جو ایک ون ون سچویشن ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ایکارڈ ہوتا ہے، وہ پاکستان کر سکتا ہے، کر رہا ہے، اور اس طرف معاملات بڑھ رہے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر مزید ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور جو صدر ٹرمپ کی جو بھی آپ کے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی، چیزیں سے زیادہ اسکیلیٹ نہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ریزالو ہونے کی طرف چلی جائیں گی۔ سردار مسعود صاحب، بنیادی نکات تو یہی دو ہونے چاہیے، مستقل جنگ بندی اور ایران کے اوپر سینکشنز کا خاتمہ، اور نیوکلیئر کے اوپر انرچمنٹ کے اوپر ایران کمپرومائز کرے اور ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کر کے پیچھے ہٹ جائے اپنے نیوکلیئر پروگرام سے۔ آپ سوچتے ہیں کہ کچھ ایسی شکل بن سکتی ہے یا نہیں بنے گی؟ دیکھیے، یہ بعض تو مسائل بہت الجھے ہوئے جو ایران کا جوہری پروگرام ہے، وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی انوالومنٹ کے بغیر یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، اور جو اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ کوالیفائڈ ان معاملات کے اوپر کوئی فیصلہ کروانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں لمبی ٹیکنیکل ٹاکس کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ چیزیں ساری پس پردہ چلی گئی ہیں، اس کے جنگ کی شدت کی وجہ سے۔ جو چیز ابھر کے سامنے آئی ہے وہ آبنائے ہرموز کا مسئلہ ہے، جس نے پورے کے پورے جو ہے، کیونکہ ایران کے پاس جو ہے اس کی جو وسیع پیمانے پر تباہ کاری کے بعد یہ اس کے سب سے اسٹرانگسٹ لیوریج پوائنٹ آیا، اور جس کی وجہ سے اس نے ساری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا، اور امریکہ بھی مجبور ہوا۔ تو اب جو ہے جو ان کی دھمکیاں ہیں صدر ٹرمپ کی، اگر آپ دیکھیں کہ ان میں ویسے تو وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو مرکزی نقطہ یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرموز کھولو ورنہ میں جو ہے تمہیں مکمل طور پر تباہ کر دوں گا۔ تو اس وقت جو ہے اب آبنائے ہرموز کے بارے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ 2 روز سے عمان اور ان کے درمیان بھی جو ہے نا، ایران کے ان کے دفاتر خارجہ کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی تھی اور مشاورت ہو رہی تھی کہ وہ کوئی فارمولہ ڈھونڈ رہے، وہ بھی جو ہے پاکستان کی کوششوں میں مددگار ثابت ہوتی۔ تو اس وقت جو ہے آبنائے ہرموز کا مسئلہ نمبر 1 ہے۔ باقی جو معاملات ہیں، اگر وہاں سے فرض کیجیے کہ کوئی لچک دکھاتا ہے ایران، تو پھر جو ہے کوئی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے۔